اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انفال کی آیت 47 پر ہیں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ سے کے راستے سے روک رہے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ یعنی وہ قریش مکہ اپنی ساری کوششیں اور تمام طاقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کر رہے تھے، مگر ان کی کوئی تدبیر بھی، کوئی چال بھی اللہ کے قابو سے باہر نہیں تھی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یعنی یہ قریش مکہ بڑے اتراتے ہوئے اور گھمنڈ میں چور اپنے گھروں سے اہل اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب اگلی جو آیت ہے یعنی آیت 48، اس میں ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ دیکھیے یہ جو سورہ انفال چل رہی ہے، اس سورہ کے شروع سے ہی جنگ بدر میں پیش آنے والے واقعات کا اور پھر ان سے حاصل ہونے والی عبرتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جب سے ہی یہ سورہ شروع ہوئی ہے جنگ بدر سے متعلق پیش آنے والے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والی عبرتوں کا بیان چل رہا ہے، اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کی طرف سے اہل اسلام کے مقابلے میں ابھارنے اور پھر عین میدان جنگ سے بھاگ جانے کا واقعہ ہے۔ جس طرح سے اور واقعات بیان کیے ہیں اور ان سے عبرتیں حاصل ہوئی ہیں، اسی طرح سے یہ واقعہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کی طرف سے، جی ہاں شیطان کی طرف سے اہل اسلام کے مقابلے پر ابھارنے اور پھر میدان سے ساتھ چھوڑ کر بھاگنے کا واقعہ ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلی یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ شیطان کا یہ دھوکہ قریش مکہ کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی صورت میں تھا یا انسانی شکل میں آ کر روبرو گفتگو کرنے کی صورت میں تھا۔ یعنی یہ دھوکہ جو شیطان نے قریش مکہ کو دیا تھا، یہ صرف دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی صورت میں تھا یا پھر انسانی شکل میں آ کر روبرو آمنے سامنے گفتگو کرنے کی صورت میں تھا۔ مفسرین نے اس کے اندر دونوں احتمال بیان کیے ہیں، لیکن قرآن کے ظاہری الفاظ سے روبرو
यानी इंसानी शक्ल में आने की तायद होती है, इंसानी शक्ल में आकर धोखे में डालने की तायद होती है। यानी ये जो शैतान है, शैतान ने इंसानी शक्ल में जाहिर होकर कुरैश मक्का को धोखे में मुब्तला किया था। और कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज से इसी सूरत की तायद भी होती है और रिवायतें भी इसकी तायद करती हैं। चुनांचे जब हम देखते हैं इमाम इब्न जरीर को, तफसीर इब्न जरीर में वो कहते हैं, यानी इमाम इब्न जरीर ने अपनी तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि जब कुरैश मक्का की फ़ौज मोमिनीन के मुकाबले के लिए मक्के से निकली थी तो उस वक्त उनके दिलों पर एक ख़तरा ये लाहिक हो गया था कि हमारे करीब ही में एक इलाका और कबीला बनु बकर के नाम से भी है, यानी ये जो कबीला बनु बकर है ये भी हमारा दुश्मन है और उनकी दुश्मनी चली आ रही थी। तो ये कबीला बनु बकर हमारा दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि इधर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मुकाबले पर जाएं और इधर ये दुश्मन कबीला बनु बकर मौका पाकर हमारे घरों, औरतों और बच्चों पर छापा मार दे। तो ये खतरा था जो उनको निकलते वक्त लाहिक हो गया था कि हमारे करीब में एक कबीला बनु बकर भी हमारा दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर मुकाबले के लिए निकलें और इधर ये दुश्मन कबीला बनु बकर मौका पाकर हमारे घरों को, हमारे बच्चों और औरतों पर छापा मार दे। यानी काफिले का जो अमीर था अबू सुफियान, काफिले के अमीर अबू सुफियान की घबराई हुई फरियाद पर तैयार होकर जंग के लिए हम अपने घरों से निकल तो आए हैं, मगर ये खतरा उनके लिए पांव की जंजीर बना हुआ था। ये वाकया पेश आया। अब क्या होता है, अचानक शैतान उस कबीले के सरदार यानी सुराका बिन मालिक की सूरत में जाहिर हुआ और इस तरह सामने आया कि उसके एक हाथ में झंडा था और उसके साथ एक दस्ता बहादुर फौजियों का भी था। ये वाकया यानी ये खतरा महसूस कर रहे थे तो अचानक शैतान सुराका बिन मालिक की सूरत में इस तरह उनके सामने आया कि उसके एक हाथ में झंडा था और उसके साथ एक बहादुर दस्ता फौजी सिपाहियों का भी था। सुराका बिन मालिक उस इलाके और कबीले का बड़ा सरदार माना जाता था, जिनसे हमले का खतरा था, यानी कबीले बनु बकर, तो उस कबीले का बड़ा सरदार था। उसने आगे बढ़कर कुरैशी नौजवानों को मुखातब किया और दो तरह से उनको धोखे में डालकर मुब्तला किया। सबसे पहला धोखा जो इस सुराका बिन मालिक ने, जो शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था, दो तरह से कुरैशी नौजवानों को धोखे में डाला। पहला ये, ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नासी, यानी आज तमाम लोगों में से तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं है। उसका मतलब ये था कि मुझे तुम्हारे दुश्मन की ताकत का भी अंदाज़ा है और मैं तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत को भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम बेफिक्र होकर आगे बढ़ो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हारे मुकाबले पर कोई गालिब आने वाला नहीं है। तो ये एक तरह का धोखा था। पहला धोखा, ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नासी, यानी आज तमाम लोगों में से तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हारे मुकाबले पर कोई गालिब आने वाला नहीं है। ये एक तरह का धोखा था। दूसरा धोखा उसने दूसरे अंदाज से दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
انی جار لکم، یہ شیطان کا قول ہے، یعنی تمہیں جو بنی بکر سے خطرہ لگا ہوا ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اب دیکھیے دو طرح سے اس شیطان نے قریشی نوجوانوں کو دھوکے میں ڈالا۔ ادھر قریش مکہ سراقہ بن مالک اور اس کی شخصیت سے پہلے ہی واقف تھے کیونکہ وہ سرداروں میں سے تھا، اس کی بات سن کر ان کے دل جم گئے اور پاؤں کے اندر جو ڈگمگاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، ان کے دل جم گئے اور قبیلہ بنو بکر سے بے خوف ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کے دھوکے سے شیطان نے ان کو اپنے مقتل کی طرف گویا کہ ہانک دیا، گویا کہ شیطان نے ان کو اپنے مقتل کی طرف ہانک دیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں متکبرانہ خیالات پیدا کر دیے اور انہیں یعنی قریشی نوجوانوں کو ایک خوش فہمی کے اندر مبتلا کر دیا کہ تمہارا یہ ساز و سامان میں دیکھ رہا ہوں، یہ تمہارا ساز و سامان، یہ اسلحہ، یہ اتنی بڑی فوج، یہ سب کچھ کوئی معمولی نہیں ہے۔ عرب کی تاریخ میں اس جیسی فوج کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ اس میں ہمت ہے کہ آج اس فوج کے سامنے ٹھہر سکے اور کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آج تمہارا مقابلہ کر سکے اور غلبہ پا سکے۔ تو یہ دو طرح کا دھوکہ تھا جو شیطان نے انہیں دیا۔ دو طرح سے دھوکے سے شیطان نے انہیں مبتلا کیا۔ ایک تو یہ کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، دوسرا یہ انی جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں ہوں نا۔ تو یہ دو طرح سے دھوکے میں مبتلا کیا۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا۔ اور اسی آیت 48 میں ہے وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ دیکھیے آیت کا یہ جو جملہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جنگ بدر میں کیونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر اس شیطان کی فوج بھی آ گئی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں فرشتوں کی فوج جبرائیل اور میکائیل کی قیادت میں بھیج دی۔ چنانچہ امام ابن جریر وغیرہ نے روایت حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اس وقت سراقہ ابن مالک کی شکل میں اپنے شیطانی لشکر کی، اپنی شیطانی فوج کی قیادت کر رہا تھا، جب جبریل امین اور ان کے ساتھ فرشتوں کی فوج دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی نوجوان حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا، فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جھڑکا اور گھبرا گیا اور پھر اپنی ٹولی کو لے کر بھاگا۔ حارث نے جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اس کو ٹوکا بھی تھا، پیچھے سے آواز دی زور سے اور ٹوکا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے حارث کے سینے پر ہاتھ مار کے اس کو بھی گرا دیا اور اپنی شیطانی فوج لے کر بھاگ گیا۔ حارث نے اس کو سراقہ سمجھ کر یہ کہا اے عرب کے سردار سراقہ،
تو نے تو کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں، اور عین میدان جنگ میں تم یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو شیطان نے سراقہ کی شکل میں جواب دیا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس سے اس کی مراد فرشتوں کی فوج تھی۔ آگے فرمایا انی اخاف اللہ، یعنی شیطان ہی کا یہ قول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ دیکھیے یہ بھی شیطان ہی کا قول ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ نقل کیا ہے۔ تفسیر کے جو امام قتادہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہاں پر بھی جھوٹ بول گیا، شیطان یہاں پر بھی جھوٹ بول گیا، کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہی تو نافرمانی کیوں کرتا؟ لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کا ڈرنا بھی اپنی جگہ درست اور صحیح ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عذاب شدید سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہے، وہ عذاب شدید کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف خوف بغیر ایمان کے اور بغیر اطاعت کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا، یعنی صرف خوف ہی ہے، ایمان بھی نہیں ہے اور اطاعت بھی نہیں ہے، تو پھر اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خوف اسی معنی میں کامیابی کی راہ پر لا سکتا ہے جبکہ ایمان اور اطاعت ہو۔ اب دیکھیے یہ واقعہ ہوا، جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو ابو جہل نے جب سراقہ اور اس کی فوج کے بھاگ جانے کی وجہ سے اپنی فوج کی ہمت ٹوٹتے ہوئے دیکھی تو اس نے یہ بات بنائی اور زور سے کہا کہ تم لوگ سراقہ اور اس کی فوج کے بھاگ جانے سے منتشر نہ ہو، یعنی اس کی فوج کے بھاگ جانے کی وجہ سے تمہارے قدموں کے اندر کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے، تم اس سے متاثر نہ ہو۔ اس نے تو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گٹھ بندھن کیا ہوا تھا، سازش کر رکھی تھی، شیطان کی پسپائی سے ان کا جو حشر ہونا تھا وہ ہو گیا، یعنی بدر میں منہ کی کھائی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ مکہ واپس آئے ہیں اور ان میں سے کسی کی ملاقات سراقہ بن مالک یعنی قبیلہ بنو بکر کا جو یہ سردار تھا اس سے ہوئی تو اس نے سراقہ بن مالک کو بہت ملامت کی اور سست کہا کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ ہی پر ہے، تو نے عین موقع پر پسپا ہو کر بزدلی دکھا کر ہمارے نوجوانوں کی ہمت توڑ دی تھی۔ اب دیکھیے اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں تھا اور نہ میں تمہارے کسی کام میں شریک ہوا تھا، میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی ہے۔ بہرحال یہ سب روایتیں ہیں اور کیونکہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے ان روایتوں کی تائید ہو رہی ہے، اس لیے ان کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے تفسیر ابن کثیر نے ان روایتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات نقل کی ہے کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے، کسی طرح سے بہلا پھسلا کر برائی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے فوراً الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی اس عادت کو بار بار بیان فرمایا ہے، سورہ حشر میں بھی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ تو ابن کثیر نے ان روایتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات فرمائی ہے نقل کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے
قرآن مجید نے اس کی اس عادت کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ آیت 48 ہے سورہ انفال کی، اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ طرح طرح کی ہیلے کرتا ہے اور بہروپ بھی بدلتا ہے۔ بعض اوقات صرف وسوسہ ڈال کر پریشان کرتا ہے اور بعض اوقات سامنے آ کر بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ شیطان کو اللہ نے اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس لیے محققین اور فقہاء نے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ کسی شخص یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چل پڑنا یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو کشف اور الہامات ہوتے ہیں ان میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو لوگ کفر اور شرک یا دوسرے ناجائز کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ شیطان ان کے برے اعمال کو خوبصورت اور نفع بخش ظاہر کر کے ان کے دل اور دماغ کو حق اور سچائی کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی یہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جو لوگ کفر اور شرک یا دوسرے ناجائز کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ شیطان ان کے برے اعمال کو خوبصورت، مزین اور نفع بخش ظاہر کر کے ان کے دل اور دماغ کو حق اور سچائی کی طرف سے پھیر دیتا ہے اور وہ اپنے باطل ہی کو حق اور برے ہی کو بھلا سمجھنے لگتے ہیں اور اہل حق کی طرح اپنے باطل ہی پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے لوگ اور ان کے سردار جب بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے وہ بیت اللہ کے سامنے دعائیں کر کے آ رہے تھے، دعائیں کر کے چلے تھے۔ یہ بے خبر لوگ شیطانی دھوکے میں آ کر اپنے آپ ہی کو زیادہ ہدایت اور حق پر سمجھتے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے باطل کی حمایت میں جان قربان کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اخلاص بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل کا رخ درست نہ ہو۔ جی ہاں، صرف اخلاص ہی ہے اور جو ہمارا عمل ہے اس کا رخ درست نہیں ہے تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ قریش مکہ کی فوج کی مکے سے روانگی، نمبر 2 اس فوج کی کیفیت اور ان کے سرداروں کے متکبرانہ خیالات اور شیطان کا ان کی پیٹھ تھپتھپانا، ٹوکنا اور پھر عین وقت پر دھوکہ دے کر فرار ہو جانا۔ یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ کہ قریش مکہ کی فوج کی مکے سے روانگی اور ان کے دلوں پر قبیلہ بنو بکر کی طرف سے ایک خوف کا لاحق ہو جانا۔ نمبر 2 اس فوج کی کیفیت اور ان کے سرداروں کے متکبرانہ خیالات اور شیطان کا ان کی پیٹھ تھپتھپانا، ٹھوکنا اور پھر عین وقت پر دھوکہ دے کر فرار ہو جانا۔ اور اب اگلی آیت سے قرآن مجید کا رخ مدینے کی طرف پھر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔